بسا اوقات کسی انسان کی زبان شیطان کا پیشاب خانہ بھی بن جاتی ہے، شیطان کی پیشاب خانہ بن جاتی ہے۔ شیطان جس پر پیشاب کرے وہ کتنی گندی جگہ ہوگی، وہ زبان بن سکتی ہے کسی کی، زبان اتنی بھی غلیظ ہو سکتی ہے۔ اس کو اگر روکا نہیں گیا، اس کو اگر کنٹرول میں نہیں رکھا گیا تو یہ شیطان کی پیشاب گاہ بنے گی، پیشاب خانہ بنے گی۔ اب اس کے علاج کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں، سارے بزرگوں نے، اولیاء کاملین نے اس کو دھویا، اس کو پاک کیا تو کیا کیا؟ جب اس زبان کو درود پاک کی عادت ڈال دی جائے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غیرت ہے کہ پھر اس زبان کی حفاظت پر اللہ فرشتوں کو لگاتا ہے۔ اب اس زبان کو بچاؤ، یہ کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زبان کی حفاظت کرے گا۔ ابھی دیکھیں، یہ رب تعالیٰ کا احسان ہی تو ہے، کھانے پینے سے اللہ نے ہماری زبان کو بچا کر رکھا، یہ حفاظت تو ہو رہی ہے۔ حرام تو حرام، ہم حلال بھی نہیں کھا رہے ہیں، دن بھر حلال چیزیں بھی نہیں کھا رہے ہیں، اللہ نے اس کو روک کر رکھا ہے۔ یہ اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، جو ہمیں پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، ہمیں تقوی دینا چاہتا ہے تو بچا کر رکھا۔ باقی آپ بولنے سے، گندگیوں سے، غیبت سے، چغلی سے، گالی سے، حرام کاریوں سے، کفر سے، شرک سے، فسق سے، یہ جو جملے نکلنے والے ہیں، اس سے روکنا اب تمہاری ذمہ داری ہے، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں دیا۔ اگر ہمارا روزہ صبح سے لے کر شام تک قرآن کی اکثر تلاوت میں نکلتا، یا پھر آپ کے درود مبارکہ میں گزرتا، تو میرے عزیزو یہ زبان پھر وہ بے حیائیاں نہیں کرتی، بے حیائیاں نہیں کرتی۔ بس یہ اللہ کی توفیق کی بات ہے، اللہ کی توفیق کی بات ہے۔ مجھے آج یہ بات کرتے ہوئے یاد آتی ہے، میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا معمول تھا رمضان المبارکہ میں اتنا قرآن پڑھتے تھے۔ میں خود جانتا ہوں کہ ان سے بات کرنے کے لیے کبھی کبھار آدھا ایک گھنٹہ ہمیں کمرے کے باہر انتظار کرنا پڑ جائے کہ ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی کہیں سٹاپ ہو تو بات کر رہے ہیں۔ سحری سے لے کر کے وہ شروع کرتے تھے تو تراویح تک ان کا ختم قرآن بھی ہوتا تھا۔ ایک ٹارگٹ بنا کر چلنا تھا کہ مجھے ایک ختم قرآن پورا کرنا ہے، ایک ختم قرآن۔ میں حافظ ہوں، 27 سال سے ہم تراویح پڑھا رہے ہیں، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ ایک دن میں ختم قرآن کرنے کے لیے ساری چیزیں چھوڑنا پڑے گا۔ حرام تو حرام، حلال بات چیت کرنے میں بھی وقت نہیں ملے گا۔ کنٹینیو آدمی تلاوت کرتا رہے، ادھر اٹھے، اس میں بیچ میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں، اپنی حاجتیں ہیں، نمازوں کا وقت ہے، یا پھر تھوڑا آرام بھی کرنا ہو، یہ ساری چیزیں اگر ملا دی جائیں تو ایک دن میں ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر ہو تو پھر سارے کام الگ، صرف قرآن، صرف قرآن۔ لیکن آج ان کی بات یاد آتی، اللہ ان کی تربت پر ابر رحمت نازل فرمائے کہ یہ بتانے کی کوشش بھی کی تھی کہ جتنی دیر تم اللہ کے کلام پڑھنے میں مصروف رہو گے، اور حدیث پاک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ کیا ہم قرآن ہی پڑھتے رہیں، کیا ہم صرف درود ہی پڑھتے رہیں، اور بھی تو کام ہے، دعا وغیرہ کرنا ہے کسی کے لیے، فرمایا گا جو بندہ تلاوت قرآن میں مصروف رہا، دعا کرنے کا وقت نہیں ملا، تو پوری کائنات میں جو دعا کی جا رہی اللہ اسے وہ بھی عطا کرے گا۔ اسے دعا کرنے کا وقت نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ سب عطا کرے گا جو اس کے قلب میں ہے، اس کے دل میں ہے، مانگنا چاہتا تھا۔ کیوں نہیں مانگ سکا؟ کہ وقت نہیں ملا اسے، تلاوت کلام میں تھا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کی بھی متعلق بزرگوں نے فرمایا، جو کثرت سے درود پڑھتا رہا تو الگ سے کوئی اور دعا کرنے کی حاجت نہیں، اس کو بیماریوں کے لیے، اپنے قرض سے نجات کے لیے، کسی کی پریشانی کے لیے دعا کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر دعا کرنے کا وقت نہیں ملا، کثرت سے میرے آقا کی بارگاہ میں درود پڑھنے میں مصروف رہا تو وہ درود ہی اس کی ساری دعاؤں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، اپنی زبان کو بزی رکھنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ تھا،
اور جب زبان قرآن کی تلاوت میں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے مصروف ہو جاتی ہے تو ایک تو اس کی لذتوں سے ہم نے اس کو بچا تو دیا، ان حرام کاریوں سے بچا تو دیا، جو اس کی شہوت تھی اس کو روک تو دیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اس زبان میں اللہ تعالیٰ کمال کی تاثیر عطا فرماتا ہے، اثر عطا کرتا ہے۔ جب تم کسی کو ایک جملہ کہو گے دوسروں کے 70 جملوں سے زیادہ بھاری لگتا ہے۔ یہ زبان کا اثر ہوتا ہے کہ کسی کے ہاں گھنٹوں کوئی چیز کہی جا رہی ہو وہ اثر نہیں کرتا، لیکن تاثیر والے کی زبان سے ایک جملہ نکلے وہ اثر کر جاتا ہے۔ ایسی کئی چیزیں حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں اپنے سفر میں۔ ایک ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے دلائل الخیرات لکھی ہے، دلائل الخیرات کے مصنف ہیں یہ، اور اتنے درودوں کا مجموعہ آپ نے تیار کیا، جتنی بھی حدیثوں میں درودوں کے صیغے آئے تھے وہ سب کو جمع کر کے آپ نے کتاب لکھ دی جس کو دلائل الخیرات کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کو تلاوت کرتے کرتے کئی لوگوں کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی۔ وہ دلائل الخیرات کے مصنف پہلے ان کی زندگی نارمل سی تھی، عام سی زندگی گزارتے تھے، ایسی کوئی بہت دینی معاملات کی نہیں۔ ایک مرتبہ کی بات وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر پر تھے، کچھ ساتھیوں کے ساتھ ہم سفر پر نکلے ہوئے تھے، بیچ میں ایک جگہ پر عصر کا وقت ہوا، ہم نے سوچا کہ نماز پڑھ لیں، نمازوں کی پابندی تو کرتے ہی تھے، پانی کی ضرورت تھی، وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے، تو ایک کنواں قریب میں تھا، کنویں کے پاس آپ جا کر کھڑے ہوتے ہیں لیکن وہاں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے نہ کوئی ڈول ہے، کچھ بھی نہیں تھا، نہ رسی ہے، کیسے پانی نکالیں؟ لیکن سورج ڈھلتا چلا جا رہا تھا تو حضرت سلیمان جزولی کہتے ہیں کہ ہم بے قرار تھے، اسی اسنا میں قریب میں رہنے والی جھونپڑیوں میں سے ایک بچی نکل آئی، 8 یا 9 سال کی بچی ہو۔ وہ بچی قریب آئی اور پوچھا بابا کیا بات ہے، تم لوگ کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہارے گھر سے تھوڑا ڈول، رسی، بکیٹ یا گھڑا لے کر کے آؤ کہ ہمیں پانی نکالنا ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ اس بچی نے کہا بس اتنی سی بات ہے، تو وہ کنویں کے قریب آئی، کچھ اپنے لبوں کو ہلایا اور کنویں میں تھوک دی، کنویں کا پانی اوپر آ گیا، جوش مارتا ہوا اوپر آیا۔ اس بچی نے کہا لو وضو کر لو، جسے جسے ضرورت ہے وہ پانی سے وضو کر لے۔ ان حضرت سلیمان جزولی فرماتے ہیں ہم نے اپنے ساتھیوں نے وضو کیا، پانی واپس چلا گیا۔ میں نے اس بچی سے کہا بس مجھے نماز پڑھنے دے دو، نماز پڑھنے کے بعد مجھے تجھ سے 2 جملے بات کرنے ہیں۔ آپ نماز پڑھے، وہ بچی رکی رہی، پوچھا بیٹا یہ تو بتا کہ تو نے کیا عمل کیا جس کی وجہ سے کنویں کا پانی اوپر آیا، کیا عمل کیا تھا، تو کون سا وظیفہ کرتی ہے؟ سنیے سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ سے وہ بچی کیا کہتی ہے، بابا میں کون سا وظیفہ کرتی ہوں، میں کون سا عمل کرتی ہوں، محض ایک بار درود پڑھا اور پھونک دیا، ایک بار درود شریف پڑھا تھا اور کنویں میں تھوکا اور پانی آ گیا۔ کہا ہم تو بہت درود پڑھتے ہیں۔ اس بچی نے کہا ہاں زبان کا فرق ہو سکتا ہے، میرے والد نے تربیت ایسی کی کہ آج تک میں نے زبان سے کبھی جھوٹ نہیں کہا اور حرام لقمہ نہیں کھایا میرے گھر میں، اور یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے تاثیر بڑھ جاتی۔ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی دن سے زندگی پلٹ گئی، بدل گئی۔ ایک بچی نے آپ کی زندگی کو ایسے بدلا کہ آپ نے اپنی زندگی کا باقی حصہ پورا درود پاک پڑھنے میں گزارا، پوری زندگی بھر درود پاک پڑھتے رہے اور لکھتے رہے، اور ایک کتاب تصنیف فرما دی دلائل الخیرات۔ پھر آج دیکھیں ان کی لکھی ہوئی کتاب کی تاثیر اتنی ہے کہ اگر کوئی کنٹینیو اس کو وظیفے میں رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے ولایت عطا فرماتا ہے، اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی، زندگی میں رب تعالیٰ کبھی کبھار ایسے موقع فراہم فرماتا ہے کہ انسان کو وہاں بدل جانا چاہیے، بدل جائے۔ کئی معاملات ایسے ہیں، جیسے بغداد مقدس کے سلسلے میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو گناہ کرتا تھا اور اپنی ڈائری میں لکھتا جاتا تھا، سب جو کیا وہ آج ڈائری میں نوٹ کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی، کئی زنا کیے تھے اس نے، کئی چوریاں کی تھی، کئی لوگوں سے بدکاریاں کی تھی، سب لکھ کر کے رکھتا تھا۔ ایک بار اس نے، مال بہت زیادہ تھا، پیسے بہت زیادہ تھے، ایک خاتون کو وہ پیسے دے کر منوا کر کے لے آئے۔ ایک عورت 100 دینار پر وہ راضی ہو گئی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ جب گھر لے آیا تو اس عورت سے اپنی ہوس کی، خواہشات کی پوری تکمیل کرنا چاہ رہا تھا۔ اسی اسنا میں اس عورت کو دیکھا کہ بدن میں اس کے کپ کپی تاری، کانپ رہی عورت اور پورا بدن اس کا تھر تھرا رہا ہے۔ تو اس مرد نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا، تو کیوں کانپ رہی ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے اے نوجوان، میں پیشہ ور طوائف نہیں ہوں، عادت سے میں حرام کاریاں نہیں کرتی، میں ایک بیوہ ہوں، میرے گھر میں 3 چھوٹے بچے ہیں،
کئی دن ہو گئے میرے گھر میں فاقہ کشی چل رہی ہے، کمانے والا کوئی ہے نہیں۔ میں نے بچوں کو کئی دنوں سے تسلی دی، اب ان کے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنا جسم ہی بیچ دوں، اور میں تیرے ساتھ آنے کو راضی ہو گئی۔ زندگی بھر کبھی آج تک مجھے کسی اجنبی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، محض میں اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنا جسم تجھے حوالے کرنے آ گئی، اور آ تو گئی تیار ہو کر، لیکن اب تیرے بستر پر آتے ہی مجھے یہ خوف ستا رہا ہے کہ میرا رب تو اب بھی دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن جب مجھے اٹھایا جائے گا تو پتہ نہیں کس چہرے کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو بس یہ تصور ہے میرے مولا کا جو میرے جسم میں کپ کپی طاری کر چکا ہے۔ میں ڈر رہی ہوں کہ کیا بولوں اس کو۔ بس اس کے یہ جملے تیر کی طرح چبھتے چلے گئے اس بندے کو، ایسا چبھنے لگے، اور اس نے اس عورت کو فوراً اسی وقت آزاد کیا۔ اسے جتنے مال کی ضرورت تھی اس کی اولاد کو سب دی، اور کہا خاتون مجھے معاف کر دے۔ میں کتنا نکما ہوں اور کس قدر حیوانیت کا شکار ہوں کہ تو اپنے گھر میں بچوں کو بھوکا چھوڑ کر انہیں کھلانے کے لیے اپنا جسم دینے آ گئی، اور یہاں میرا حال یہ ہے کہ گھر بھر میں سب کچھ ہے، ساری نعمتیں ہیں، پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کے باوجود میں لذتیں حاصل کرنے کے لیے گناہ کرتا ہوں۔ میرے ہاں کوئی بھوکا نہیں، میں مجبوری سے گناہ نہیں کر رہا، میں جان بوجھ کر کے عیش و عشرت کے لیے گناہ کر رہا ہوں۔ مجھ سے زیادہ اس دنیا میں رذیل و ذلیل کون ہو سکتا ہے؟ بس اس عورت کی باتوں نے ایسے اس کے اندر کپ کپی طاری کی، وہ سب چھوڑ دیا، توبہ کر لیا۔ اے بار الہا، نہ جانے ایسی کتنی عورتوں کو میں نے استعمال کیا ہوگا۔ خلاق العالمین، کیا میرے معافی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ کیا میں معاف کیے جانے کے قابل ہو سکتا ہوں؟ وہ روتا رہا اور اس خاتون کو پیسے دے کر گھر پہ بھیج دیا۔ سوچا کہ اب سب کچھ ختم کر دیتے ہیں۔ اپنی وہ ڈائری جس پہ لکھتا تھا روز گناہ، جو کرتا تھا وہ لکھتا تھا، سوچا کہ آج میں جا کر کے اس ڈائری میں موجود سب گناہوں کو کاٹ دیتا ہوں۔ آج آ کر کے اس نے ڈائری کو اٹھایا تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی، سارے پیج اس میں خالی پڑے، جو لکھا تھا کہیں ایک جگہ بھی اس کی لکھی ہوئی تحریر موجود ہی نہیں۔ فوراً چھان بین کرنے لگا، یہی ڈائری ہے جس میں میں لکھتا تھا، آخر برسوں سے لکھتا آیا ہوں، کافی زخیم ہو چکی تھی، اس میں کہاں چلی گئی؟ غیب سے ندائی، اے بندے، جو میری طرف چلنا چاہتا ہے ہم اس کے پچھلے سابقہ چیزوں کو مٹا دیا کرتے، جس طرح تیرے لکھے ہوئے کو ہم نے مٹایا، اسی طرح ہم کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے کو بھی مٹانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس واقعے کو ذکر اس لیے کیا کہ کبھی کسی کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جو اسے بدل کر رکھ دیتا ہے۔